بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، آج جو مجھے بات چیت کرنی ہے وہ نماز کے اوپر مشہور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان ادر ورڈز، اسلام 5 پلرز پر بیسڈ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین پلر اور رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگائیے کہ جب آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں گے تو قرآن کا دوسرا چیپٹر جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی who believes in the unseen and are steadfast in the prayers and spend out of what we have provided them with، یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا نماز کا قیام ہے۔ عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے دعا، مناجات وغیرہ۔ قرآن میں نماز کا حکم جہاں بھی آیا ہے اس کے لیے قیام کا لفظ آیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے سیاسی مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ ادا کرنا، اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ، اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا۔ یہ ہے نماز کا قیام اور نماز کو قائم کرنا۔ دیکھیے، جب ایک بندہ خدا کو ڈسکور کرتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، اسے ریئلائزیشن آف گاڈ حاصل ہوتا ہے، پھر وہ خدا کی نعمتوں اور بلیسنگز پر غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کا لازمی تقاضا ہوتا ہے اور لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق اور اپنے رب، اپنے کریٹر اور اپنے سسٹینر کے آگے سربا سجود ہو جاتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی پس تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے، اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اور تم اسی کی طرف متوجہ ہو کر اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ اس آیت میں بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ دین کو اپنانے کے بعد جس بات کا حکم دے رہا ہے وہ ہے نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔
یعنی نماز کے ساتھ اس بات کا اہتمام کہ آدمی توحید کے ساتھ پوری طرح کنیکٹڈ ہو، یعنی نماز ایک خدا کے لیے، نماز ایک رب کے لیے، ایک خالق کے لیے۔ قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کی اس دنیا میں کامیابی اور سکسیس تزکیہ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی کوئی آدمی اپنا جتنا تزکیہ کرے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ کامیابی اور سکسیس ہے۔ قرآن کے مطابق آخرت کی کامیابی اپنا تزکیہ اور اپنا پیوریفیکیشن کرنے ہی میں ہے۔ لہٰذا قرآن میں ایک مقام پر اہل جہنم کا ذکر ہے، پھر اہل جنت کا ذکر ہے، اہل جنت کو ملنے والے ریوارڈ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، That is the recompense for those who purify themselves، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے بدلہ ہے جو دنیا کی زندگی میں اپنا تزکیہ کریں، اپنا پیوریفیکیشن کریں۔ اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، یعنی he who purifies it will indeed be successful, and he who corrupts it is sure to fail، یعنی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا وہ ناکام ہوا، اس کے لیے فیلیور ہے۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرے۔ پیراڈائز از فار دوز ہو پیوریفائی themselves، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کریں۔ اور قرآن میں اس حوالے سے جو بات بتائی گئی ہے کہ تزکیہ کرنے کا جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورسز ہیں وہ ہے خدا کا ذکر اور نماز کا قیام۔ لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، He who purify and remembers the name of his Lord and praise shall indeed be successful، یعنی وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اس مقصد کی خاطر اللہ کا نام لیا اور نماز کو قائم کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے تزکیہ، انسانی تزکیہ میں نماز کا بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول ہے۔ جو آدمی نماز ہی نہ پڑھے، جو آدمی خدا کے آگے سجدہ ہی نہ کرے، تو پھر وہ اپنا تزکیہ کیسے کرے گا؟ ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم عمل کون سا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم کام ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں صاف صاف بتاتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی ادائیگی نہ کریں، جان بوجھ کر نماز چھوڑیں، جو لوگ ترک صلاۃ کے مرتکب ہوں، جو نماز کو اپنی تساہلی، کاہلی، لیزینس اور غفلت میں ترک کرتے رہیں، تو پھر ایسے لوگ دراصل مسلم نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث اس میں بہت زیادہ کلیئر اور صاف ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی آدمی کے شرک و کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا چھوڑنا حد فاصل ہے،
یعنی ایمان اور کفر کے درمیان ڈینائنگ دا ٹروتھ اینڈ ایکسیپٹنگ دا ٹروتھ کے درمیان جو باؤنڈری ہے وہ نماز کا اہتمام، نماز کا قیام۔ تو جو لوگ نماز ہی کو ادا نہ کریں تو وہ اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے، یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کسی مسلم ریاست میں، مسلم اسٹیٹ میں مسلمان ہونے کی حیثیت اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ اپنے نیشن میں پریویلیج اسی وقت پا سکیں گے جب وہ نماز کو قائم کریں گے۔ قرآن میں ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی پھر جب وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ قرآن و حدیث اس معاملے میں بہت زیادہ واضح ہے، بہت زیادہ واضح ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اور شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ تو بعد کے زمانے میں جب مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ زوال پیدا ہوا، مسلمان غفلت کے شکار ہوئے، تب عام طور سے علماء نے یہ مان لیا کہ جب جو شخص عیدین کی پابندی کر دے، عیدین پڑھ لے تو ہم اس کو مسلمان مان لیں گے، یا کم از کم وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن خدا کے دین میں اس کی جو حیثیت ہوگی، خدا کے دین میں جو اس کی حیثیت ہوگی، قرآن و حدیث اس معاملے میں بہت زیادہ واضح ہے۔ دنیا میں ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کچھ بھی سمجھ لیں، ہمارا اختیار ہے، لیکن کل آخرت میں جو ہمارا معاملہ ہوگا اس میں ترک صلاۃ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور بہت برا حال ہوگا ایسے لوگوں کا، کیونکہ جب ہم ایک مرتبہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک رب ہے، وہی ہمارا سسٹینر ہے، اس کی بلیسنگ کے بغیر ہم ایک لمحہ کے لیے بھی اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، اور یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں ایون فار اے مومنٹ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے لیے لائف سپورٹنگ سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود، ایکنالج کرنے کے باوجود کوئی آدمی خدا کے آگے سجدہ نہ کرے تو اس سے زیادہ ناشکرا کون ہوگا؟ یہی وہ لوگ ہیں جو ناشکرے ہیں۔ قرآن میں دیکھیے ایک مقام پر تکبر کو اور نماز کے ترک کرنے کو، تکبر کو اور نماز کے ترک کرنے کو ایک ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے سچ مانا، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، نہ تو انہوں نے سچ مانا اور نہ ہی نماز پڑھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور انہوں نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر وہ اکڑتے ہوئے اپنے لوگوں کی طرف چلے گئے۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، افسوس ہے تجھ پر، اولا لکا فاولا، افسوس ہے تجھ پر، بس افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر۔ اب دیکھیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں انہوں نے جھٹلایا اور نماز نہ پڑھی، اور پھر کیا کہا؟ پھر یہ کہا ثم ذهب الى اهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى۔ تو ایک جگہ کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی یعنی صلی، تو صلی کو تولا کے ساتھ بریکٹڈ کیا، اور پھر کہا کہ انہوں نے اکڑ اختیار کر کر، گھمنڈ اختیار کر کر اپنے لوگوں کا رخ کیا، تو افسوس ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن
نماز کے حوالے سے بہت زیادہ گرفت ہوگی لوگوں کی۔ خدا کے دین پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا بالکل فطری بات ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو زندگی بھر اس دنیا میں کسی کے احسان کے تلے ہے، وہ اس پر لگاتار احسان کر رہا ہے، لیکن وہ ایک لمحہ بھی اپنے 24 گھنٹے میں ایسا نہیں نکال پاتا کہ وہ ان احسانات کا کھلے دل سے اعتراف کرے، کھلے دل سے شکر ادا کرے۔ تو جس طرح اس دنیا میں ایسے لوگوں کو لوگ احسان فراموش کہیں گے، یقیناً کل آخرت میں ایسے لوگ سب سے بڑے احسان فراموش ہوں گے، سب سے بڑے ناشکرے ہوں گے، کیونکہ خدا ہر لمحہ ہمارے لیے لائف سپورٹنگ سسٹم کو کریٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ اس کو ایکنالج ہی نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث کے مطابق نماز کی حقیقت خدا کی یاد ہے، خدا کا ذکر ہے، خدا کو بہت زیادہ یاد کرنا۔ قرآن میں ایک مقام پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داری دی گئی تو جو باتیں کہی گئیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نماز کی حقیقت خدا کی یاد ہے، خدا کا ذکر ہے۔ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات کی مخلوقات کسی نہ کسی فارم میں خدا کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا انسان کو آزادی دینے کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی آزادی کو اپنی مرضی سے پابندی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے خدا کی یاد کے ساتھ زندگی گزارو۔ لہٰذا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام خدا کی تسبیح کرو، خدا کی بڑائی بیان کرو۔ تو قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حقیقت خدا کی یاد ہے۔ دیکھیے جب ایک بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے، جب ایک انسان کو اسی دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اسی کی یاد میں جیتا ہے، وہ اسی کے تقاضے کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی موقع کو تلاش کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو یاد کرے، اس کی بڑائی کرے، اس کی ایکٹیویٹیز کا چرچا کرے وغیرہ۔ بلیور وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اینڈ اٹ از بٹ نیچرل کہ بلیور کو، ایک سچے انسان کو اپنے خالق اور اپنے رب ہی سے محبت ہو، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کے ذکر میں لگا ہو، اس محبت کا تقاضا ہے کہ وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرے، اس کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرے۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا ایک شخص ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور نماز کا اہتمام نہ کرے تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ یعنی اس سے عجیب بات اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز کے جو اولین شرائط بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، وہ بنیادی طور سے 3 ہیں۔ اولین شرائط محافظت صلاۃ، مداومت صلاۃ اور تعدیل صلاۃ، یعنی نماز کے وقتوں کی حفاظت کرنا۔ محافظت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے وقتوں کا اہتمام کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دن بھر کے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے
کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بلا شبہ نماز اپنے وقت مقررہ پر مومنین کے اوپر فرض ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ محافظت صلاۃ، یعنی نماز کے وقت کی پابندی کرنا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب موقع ملا پڑھ لیا، نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ آدمی اس معاملے میں چوکس ہو کہ جیسے ہی اللہ کی پکار بلند ہو، اللہ کے ذکر کی پکار بلند ہو، ہم اس طرف دوڑ پڑیں گے۔ یہ ہے محافظت صلاۃ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مداومت صلاۃ، یعنی ٹو مینٹین دا کنٹینیوٹی آف صلاۃ، اور نماز، یعنی نماز 5 وقت ہے، تو ایسا نہیں کہ ایک وقت پڑھا دوسرے وقت چھوڑ دیا، آج پڑھا کل نہیں پڑھا۔ تو جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کرنا یہ ایک بڑے گناہ کا طریقہ ہے۔ تو آدمی کو نہیں چاہیے کہ اس طریقے پر عمل کرے، یہ طریقہ اپنائے۔ اور اس میں آدمی کے اوپر جو چیز حاوی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کاہلی، غفلت، آدمی کے اندر جو لیزینس ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں، اور اس وجہ سے اس کے اندر ایک ہیبٹ بن جاتی ہے ٹالنے اور مٹولنے کی، پروکریسٹینیشن کی۔ تو ہمیں اس معاملے میں پروکریسٹینیشن کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اولین وقت پر نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ ایک عاشق کے سامنے محبوب پہنچا ہو، ایک عاشق کو معلوم ہو کہ اتنے وقت میں اس کا محبوب پہنچنے والا ہو، تو سچا عاشق تو اس سے پہلے ہی پہنچ جائے گا کہ میرا محبوب آنے والا ہے۔ خدا اتنا زیادہ رحیم اور کریم اور غفور الرحیم ہے کہ اس کا تو حق یہ تھا کہ ہم ہر لمحہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، لیکن اس نے ہم پر رحم کیا، مرسی کی، اور ہم تمام لوگوں کو اس نے یہ مہلت دی کہ دن 24 گھنٹے میں صرف 5 ہی وقت ہم نماز کو پڑھ لیں، 5 ہی وقت اس سے اپنے محبت کا اظہار کر دیں، 5 ہی وقت میں ہم اس کے آگے سچے طور سے سجدہ کر لیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے تو جو نماز فرض کی گئی تھی وہ 50 وقت کی نماز تھی۔ اب غور کیجئے کہ اگر ہم 50 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، تو پھر تو ہمارے پاس کسی دوسرے کام کو کرنے کا کوئی وقت ہی نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ رحیم ہے کہ اس نے اپنے رحمت کا اظہار کرتے ہوئے اس 50 وقت کو 5 وقت میں تبدیل کیا، اور پھر اعلان کیا کہ میرے بندے اگرچہ 5 وقت ہی کی نماز ادا کریں گے، لیکن ان کو ان 5 وقتوں کا اجر 50 وقتوں کے برابر ملے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو دوسری چیز میں نے کیا کہی؟ مداومت صلاۃ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تعدیل صلاۃ یا تعدیل ارکان صلاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، یعنی ایسا نہ ہو، کوتاہی سے مراد ہے لاپرواہی نہ کرنا، ارکان صلاۃ کی ادائیگی میں کیئرلیسنس نہ برتنا، بلکہ اہتمام کے ساتھ آدمی قبلہ کا رخ ہو کر کھڑا ہو اور اہتمام کے ساتھ تمام ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ 3 بنیادی شرائط ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ دیکھیے قرآن میں حکم ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی جب اذان دیا جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے تم دوڑو، تیزی سے بھاگو۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نماز کے اہتمام میں، یعنی محافظت صلاۃ کا بہت بڑا رول ہے۔ محافظت صلاۃ کا اہتمام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میرے نزدیک یہ ایک بالکل فطری بات ہے کہ محبوب کی آمد کے باوجود عاشق کیسے لاپرواہی اور کیئرلیسنس میں زندگی گزار سکتا ہے۔ حدیث میں ایک بات آئی ہے کہ ایک مرتبہ
پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آتا ہے، پھر وضو کرتا ہے جلدی جلدی، پھر نماز کو ادا کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے اور پیغمبر اسلام کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی نماز نہیں ہوئی کہ آدمی کیئرلیسنس میں آئے، جیسے تیسے بیٹھ جائے اور پھر مرغی کی طرح اپنے چونچ کو مارے سجدے میں اور پھر وہ آ کر بیٹھ جائے۔ تو اس قسم کی نماز جو کیئرلیسنس اور غفلت کے ساتھ پڑھی جائے اور محض روٹین کے انداز میں پڑھی جائے تو بلا شبہ یہ مطلوب نماز نہیں ہے، یہ مطلوب نماز نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کی اصل حقیقت کیا ہے؟ خدا کی یاد، خدا کا ذکر، خدا کی نعمتوں کا اعتراف، خدا کا شکر ادا کرنا۔ قرآن و حدیث کے مطابق نماز کی دو ہی قسمیں ہیں۔ فقہاء نے نماز کی بہت ساری قسمیں بتائی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق تو نماز کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک صلاۃ خشوع اور ایک صلاۃ سہو۔ صلاۃ خشوع کے لیے قرآن میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اور صلاۃ سہو کے لیے جہنم۔ ان دونوں نمازوں میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ صلاۃ خشوع دراصل وہ نماز ہے جس میں نماز کی تمام شرائط کو پورا کیا جائے، آدمی اہتمام کے ساتھ وقت کی پابندی کرے، وہ اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، یعنی وہ ایسا نہ کرے ایک وقت پڑھے اور دوسری وقت نہ پڑھے، اور پھر وہ اہتمام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرے، ارکان نماز کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہے صلاۃ خشوع۔ اور جب آدمی اس طرح نماز پڑھے گا تو اس طرح کی نماز دراصل جھکاؤ کی نماز ہوتی ہے، اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے حوالے کر دینے کی نماز ہوتی ہے۔ ایسی نماز دراصل خدا سے سرگوشی ہوتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ صلاۃ سہو کیا ہے؟ صلاۃ سہو کیئرلیسنس کی نماز ہے یا روٹین کی نماز ہے۔ آدمی بس کسی بھی طرح زبردستی جبراً وقت کو نکالے اور پھر جو بھی وقت ملے اس میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نماز میں ابھی اس نے تکبیر تحریمہ ہی کہا ہے کہ اسے نماز کو ختم کرنے کی فکر ہو، نماز ہی میں وہ ساری قسم کے خیالات کو لاتا ہو۔ تو اس طرح کی نماز صلاۃ سہو ہے۔ نماز سے باہر وہ نفرت میں جی رہا تھا، وہ نماز میں بھی نفرت ہی میں جی رہا ہو۔ نماز سے باہر وہ دوسروں کی شکایتوں میں پڑا تھا، نماز کی حالت میں بھی وہ دوسروں کی شکایتوں کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے۔ نماز سے باہر وہ دوسروں کے ظلم و زیادتی کے بارے میں سوچ رہا تھا، نماز میں یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کس طرح دوسروں سے انتقام لے۔ تو اس طرح کی نماز جو ہے وہ دراصل صلاۃ سہو ہے، اور اس طرح کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خوشخبری نہیں ہے۔ دیکھیے، نماز کے بارے میں حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، تو تم میں سے جو شخص بھی ٹھیک ڈھنگ سے وضو کرے، ان 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے اور پھر ان میں اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسے بندوں سے میرا عہد ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی نمازیں نہ پڑھیں تو ایسے لوگوں سے پھر کوئی عہد نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خوب اچھی طرح سے وضو کریں اور 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوں اور پھر اس نماز میں وہ دوسری قسم کی کوئی خیالات کو نہ آنے دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اتنی بڑی خوشخبری نماز کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر کیسی نادانی کی بات ہے کہ ہم گناہگار لوگ جو ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں، ہر لمحہ خدا کی تعلیمات کو پامال کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم نماز سے فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے، نماز کے بارے میں قرآن میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ نماز پرابلم سالور ہے، یعنی مسئلے کا حل ہے۔ نماز پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے۔ نماز کے ذریعہ ہم اللہ کی مدد حاصل کر کے اپنی مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی پرابلمز پیش آتے تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو صلحاء ہوئے، نیک اور صالح لوگ ہوئے، ان کی عادت یہی رہی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ جب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ کسی ویران مسجد میں جاتے اور سکون سے نماز ادا کرتے اور پھر یہ دعا کرتے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یعنی اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اے ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے دے۔ قرآن میں یہ کہا گیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یعنی نماز کو قائم کرو، بلا شبہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ، یعنی نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصہ میں، بلا شبہ نیکیاں ختم کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز ہمیں بے حیائی سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز ہماری برائیوں کو، ہماری کمیوں کو، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے والی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، یعنی یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے۔ دیکھیے، جب کوئی شخص خدا کے حکموں کے مطابق نماز کی پابندی کرے، نماز کو جس طرح ادا کرنا ہے اس طرح وہ ادا کرنے کی کوشش کرے، تو پھر یقیناً ہر لمحہ وہ نماز اس کے لیے ایک چیک کا کام کرے گی۔ ہر لمحہ وہ نماز اس کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ تم نے نماز پڑھ کر خدا کے آگے سجدہ کر کر تو خدا سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم برائی کے کاموں میں انگیج نہیں ہوگے، تو پھر تم برائی کے کاموں میں خود کو انگیج کیسے رکھ سکتے ہو؟ نماز ہر موقع پر اس کو یہ کہہ رہی ہوگی کہ تم نے تو نماز پڑھ کر تمام انسانیت کے ساتھ رحم دلی کا وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر تم نماز کی ادائیگی کے باوجود دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا طریقہ کیسے اختیار نہیں کرو گے؟ تم نے نماز پڑھ کر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم ناانصافی نہیں کرو گے، تو پھر تم کیسے ناانصافی کے کاموں میں اپنے آپ کو انگیج رکھ سکتے ہو؟ تو اس طرح نماز آدمی کو برائیوں سے، شارٹ کمنگ سے، شیم لیسنس سے روکتی ہے اور روکے گی۔ یعنی یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہوگی، بلکہ بالکل نیچرل پروسیس کے تحت ہوگا۔ کیونکہ نماز جب ایک آدمی ادا کر رہا ہوتا ہے تو خالق کائنات کے حکم کے مطابق وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ نماز میں شامل ہوتا ہے، نماز کی تمام حیت اور فارم کے ساتھ، اس وقت وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ خالق کائنات، کریٹر آف دی یونیورس از واچنگ می۔ اس طرح جب کوئی نماز ادا کرے گا اور نماز سے پھر وہ باہر آئے گا
تو وہ ہر لمحہ اس احساس میں ہوگا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا مجھے واچ کر رہا ہے، تو خدا کے دیکھنے کے باوجود میں بے حیائی کا کام نہیں کر سکتا ہوں، خدا کے دیکھنے کے باوجود میں بے حیائی کا کام نہیں کر سکتے ہوں۔ یہ ہے نماز کے ذریعہ برائیوں سے بچ جانا، نماز کے ذریعہ برائیوں سے بچ جانا۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی جو ایک اہم ترین خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ نماز ایک دعا ہے۔ نماز ایک طرف خدا کی بڑائی، خدا کی تسبیح اور خدا کو یاد کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، تو نماز ہی خدا کو انووک کرنے کا، خدا سے سپلیکیٹ کرنے کا، خدا سے مانگنے اور خدا سے التجا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جس وقت ایک بندہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اپنے رب سے قریب ہو جا۔ تو جس وقت وہ اپنے رب سے قریب ہو، جس وقت وہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا کے قریب بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بے ساختہ تڑپتے ہوئے چاہتا ہے کہ اپنی تمام باتوں کو میں اپنے رب کے سامنے رکھ دوں۔ یہ نماز کی اہم ترین خصوصیت ہے کہ نماز ایک دعا ہے، نماز سب سے بڑی دعا ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ نماز جب ایک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو کس طرح خدا اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، یعنی آدھا معاملہ بندے کا اور آدھا معاملہ میرا۔ جب ایک بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ دیکھو میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ جب ایک بندہ نماز میں الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب ایک بندہ نماز میں کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی کی، مجھے گلوریفائی کیا۔ جب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں میں اور میرے بندے دونوں مشترک ہیں، اور میں اپنے بندے کو وہ کچھ دوں گا جو اس نے مانگا ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ حصہ پورا کا پورا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اسے دیا۔ سورہ فاتحہ کی صورت میں جو قرآن کا سب سے فرسٹ چیپٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک عظیم دعا دی ہے۔ دیکھیے کیسی خوبصورت دعا ہے یہ کہ اس دعا میں ایک طرف خدا کا شکر بھی ہے، خدا کی بڑائی بھی ہے، خدا کی عظمت کا اعتراف بھی ہے، اس بات کا بھی اقرار ہے کہ خدایا ہم تیرے بندے ہیں اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی اور کو اس لائق نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی اس دعا کے ذریعہ بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے کہ دینے والا تو صرف تو ہی ہے، اس دنیا میں تو باقی سب تجھ سے پانے والے ہیں، لہٰذا ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ پھر اس سورہ فاتحہ کے ذریعہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مدد چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ان راستوں سے محفوظ کر دے جو ضالین کا راستہ ہے، جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ یہ ہے نماز۔ تو نماز مکمل معنوں میں ایک دعا ہے، لیکن نماز دعا، خدا کی عظمت اور خدا کی یاد اسی وقت بن پائے گی جب آدمی نماز کو نماز کی طرح ادا کرے، جب آدمی نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ ادا کرے۔ دن بھر میں صرف اور صرف 5 وقت کی نماز ہے، لیکن اگر ہم ان 5 وقتوں کی نماز کو بھی سکون سے ادا نہ کر سکیں تو پھر ہم نے کیا کیا؟
اس دنیا میں ہم نے خدا کے لیے کیا کیا؟ دیکھیے فقہا نے نماز کو کیٹیگرائز کیا ہے، فرض، سنت، سنت مؤکدہ، واجب وغیرہ، لیکن حقیقت کی دنیا میں اور قرآن و حدیث کی دنیا میں اصل نماز تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے نماز خشوع۔ نماز خشوع، نماز خشوع ہی وہ نماز ہے جو بندے کو اس کے رب سے قریب کرتی ہے۔ نماز خشوع ہی دراصل وہ نماز ہے جو بندے کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا اور مناجات کر سکے۔ جب آدمی نماز کو کیٹیگرائزیشن کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر اسی وقت وہ نماز روٹین کی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کوئی کمپیوٹر لائک ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ نماز ایک زندہ عمل ہے، ایک زندہ پریکٹس ہے۔ نماز بندے اور خدا کے درمیان ایک کمیونین کا ذریعہ ہے، ربط کا ذریعہ ہے، اور اس قسم کا ربط اور تعلق تو زندہ عمل ہی کے ذریعہ ہوگا۔ جبکہ ایک بندہ خدا کی پکار کے آگے لبیک کہتا ہے، وہ شعوری طور پر خدا کی یاد کے ساتھ وضو کرتا ہے، نہایت اہتمام کے ساتھ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے۔ جس وقت ایک بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے تمام دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا، میں نے اپنے رب کے لیے تمام دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو جب ایک بندہ اس طرح نماز میں شامل ہوتا ہے تو پھر یہی وہ نماز ہے جو نماز خشوع ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو خدا کے نزدیک مطلوب نماز ہے۔ اور جب ایک بندہ اس طرح نمازی ہوتا ہے تو یہی وہ کیفیت ہے جو اپنی انتہا پر پہنچ کر اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بلا شبہ اے میرے رب کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو حقیقی مومن وہ ہے جو خدا کے ذکر میں جیتا ہو۔ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے کہ حقیقی نماز کیا ہے۔ حقیقی نماز محض 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حقیقی نماز یہ ہے کہ آدمی ہر وقت خدا کی یاد میں جیے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل نمازی تو وہ ہے جو اپنے خرید و فروخت کے درمیان بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا ہے، خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دراصل یہ نماز مطلوب ہے کہ ایک بندہ جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد میں جیتا ہو، ایک بندہ جہاں کہیں بھی ہو وہ خدا کے ذکر میں جیتا ہو۔ یہی وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہی وہ نماز ہے جس پر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ دین میں نماز کی حیثیت ایک مرکزی حیثیت ہے، لہٰذا خدا کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں نے اپنے ماننے والوں کو جو پہلا حکم دیا ایمان کے بعد وہ نماز کی پابندی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قرآن میں ذکر ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی قوم نے کس طرح کی بات کہی، اس سے اندازہ ہوگا کہ حقیقی نماز کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ کیا تمہاری نماز ہمیں دنیا سے روکتی ہے، ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتی ہے کہ ہم تجارت کس طرح کریں، اپنے مال کو کس طرح خرچ کریں، یا یوں کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ تو یہ حقیقی نماز، یعنی حقیقی نماز 5 وقت نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ایک روٹین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ یہ کہ اس 5 وقت کی نماز سے باہر جب ایک بندہ ہے تو اس کے بعد وہ نماز کا اہتمام کرے، اس کے بعد بھی وہ خدا کی بندگی میں جیے، اس کے بعد اصلاً وہ اس بات کا اظہار کرے کہ میں حقیقی معنوں میں خدا کا بندہ ہوں، عابد ہوں، اور میں خدا کے حکموں کی پابندی کرتا ہوں۔ سچے نمازی کے بارے میں قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خدا کی یاد سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، خدا کی یاد سے وہ لرزنے لگتے ہیں۔ یہ وہ حقیقی نمازی ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر ہو، خدا کی بات ہو
تو وہ خدا کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں، خدا کی محبت سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی نمازی بنائے اور نماز کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔